الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج کا میری تقریر کا عنوان ہے جو بھی کام ہو اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کے لیے جو کام چھوٹا بھی ہو کیا جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا سے بڑا کام اگر لوگوں کو دکھاوا کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، نام و نمود کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے، تو پھر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی کوئی قیمت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے. یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی، یعنی سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے حدیث کی روایت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور اس میں بہت طرح سے پریشانیاں اور مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑی. جب ملک شام تشریف لے گئے تو شام والوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے ہیں اور آپ کی بہت ساری روایتوں کے آپ راوی ہیں، ہم سب کو مختصر آپ نصیحت کیجئے جو جامع ہو اور بڑی قیمتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جامع ہیں، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے الفاظ سے قیمتی، چاہے جو بھی روایت ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ذخیرہ احادیث پر غور کرنے لگے، سوچنے لگے کہ میں کون سی مختصر روایت ان کے سامنے سناؤں جو جامع بھی ہو اور ان لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو، نجات کا ذریعہ بھی ہو. یہ سوچتے سوچتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کھا کے گر گئے. جب افاقہ ہوا، ٹھیک ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہوئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو روایت میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر اتنی زیادہ گہرائی ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے کہ اس کو سوچنے کے بعد آدمی غشی کھا کر گر جائے. کہا ہمیں بیان فرما دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب جن سے کریں گے وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب جن سے لیں گے وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے پہلا شہید ہوگا. کون ہوگا؟ شہید. شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی جان قربان کر دیا. شہید کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی چھوٹی بڑی نعمتیں نہیں، سب سے بڑی نعمت جس کو جان کہتے ہیں، اپنی جان، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے شہید. اپنی جان قربانی کرنے والے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ، اے اللہ ہم تیرے راستے میں لڑتے رہے،
تیرے دین کی تقویت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم آخری سانس تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ بولا۔ اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جنت میں سب سے شارٹ، سب سے مختصر جانے کا جو راستہ ہے وہ شہادت کا راستہ، سب سے شارٹ راستہ جنت میں جانے کا شہادت کا راستہ ہے۔ وہ شخص کہے گا اللہ تو نے جو بڑی بڑی نعمتیں دی تھی، اس میں سب سے بڑی نعمت جو مجھے جان دی تھی، وہ جان ہم نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اپنی جان جو قربان کیا تھا وہ اپنے ناموری کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے سپہ سالار کہیں، لوگ مجھے قائد اعظم کہیں۔ سو میں نے کہلوا دیا، تمہاری ناموری ہو گئی، تمہاری شہرت ہو گئی، لوگ تمہیں بہادر کہہ چکے، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ جاؤ جن کے لیے، جن کو دکھاوے کے لیے تو نے ناموری کے لیے شہادت حاصل کیا تھا، ان سے جا کر کے صلہ حاصل کرو، ان سے جا کر کے بدلہ لے لو، وہ تمہیں بدلہ دیں گے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ جس نے اپنی جان لوگوں کو دکھانے کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں میں فرشتہ کو کہوں گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ آج ہم قیمتی جانوروں کو خریدتے ہیں، ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے روڈوں پر گھماتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ یہ کتنے کے لائے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں یہ میرا 70,000 کا بکرا ہے، یہ میرا 40,000 کا سامان ہے، یہ میں قربانی کے لیے لایا ہوں، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ جو جانور قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ جب جان کی قربانی پسند نہیں کیا تو اس کے مقابلے میں جانور کی قربانی کو کیسے پسند کرے گا؟ جانور کی قربانی کو کیسے پسند کرے گا؟ آپ دیکھیں گے ابھی سیزن آ رہا قربانی کا، واٹس ایپ پر ایک سلسلہ چلے گا، میرا جانور اتنے کا، میرا جانور اتنا خوبصورت، میرے جانور پر اللہ اکبر لکھا ہوا، میرے جانور پر محمد لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اتنے لاکھ کا بیچ رہا ہوں، اور خریدنے والا کہے گا میں اتنے لاکھ کا خرید رہا ہوں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے ریاکاری، مقصد ہوتا ہے لوگ مجھے مالدار کہیں، مقصد ہوتا ہے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھے۔ یہ ناموری اور یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ لینے کی جس عمل میں بھی ریاکاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حقیر چیز کو بھی اخلاص کی وجہ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے جو مال لا سکتا ہے، جو پیسے لا سکتا ہے، وہ لا کر جمع کرے۔ بہت سارے لوگ کھجوروں کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے، مال لا کر کے جمع کر دیا، گھوڑا لا کے جمع کیا، اونٹ لا کے جمع کیا۔ ایک بوڑھی عورت کو جب یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے مال مانگا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئی اور یہودی سے جا کر کے کہا کہ مجھے قرض کے طور پر چند سیر کھجور دے دیجیے۔ وہ کھجور لی، اور کھجور لینے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے واسطے اس کو قبول کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر سے بوڑھی عورت آتی ہے اور آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے، جیسے آپ کے حوالے کرتے ہیں وہ فرشتہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بوڑھی کے جتنے بھی کھجور ہیں ان میں سے 2 کھجور سارے کھجور کے ڈھیروں پر رکھ دیا جائے۔ عبداللہ کا کھجور ایک طرف، سلیم کا کھجور ایک طرف، عبد الرحمن کا کھجور ایک طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ ایک طرف، سب کا الگ الگ رکھا ہوا ہے، لیکن اس بڑھیا کے ادنا سا کھجور کو سارے ڈھیر پر رکھوایا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سب کے کھجور الگ الگ ہیں، ان کے آپ نے سب میں کیوں ملایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ماں باپ اللہ پر قربان ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بڑھیا کی اخلاص کی وجہ سے ان کے صدقے طفیل میں تمام لوگوں کے صدقہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بڑھیا کی اخلاص کی وجہ سے سارے لوگوں کے صدقہ کو قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص للہیت کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے موٹی کتابیں لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد ان کی نشر و اشاعت کی باری آئی۔ ان کے متعلمین نے کہا کہ حضور اوپر میں آپ کا نام دے دوں؟ کہا کہ نہیں، ریاکاری ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ ریاکاری ہو جائے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کتاب لکھا ہے، میرا نام اس پہ نہ دو بلکہ اپنا نام دے دو، مرتب میں اپنا نام دے دو، میرا نام چھاڑ دو، اور کہیں جب تقریض لکھنا صفحہ پر تو اس میں میرا نام چڑھا دینا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کتاب بلا سند ہے، اس کے لکھنے والا کوئی اچھے عالم نہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی اگر 10,000 روپیہ لا کر کے دے دے اور کہے کہ میرا نام نہیں کہیے گا، جائیے مسجد میں دے دیجیے، تو جا کر کے اپنے نام سے اعلان کرائے گا عبداللہ نے 10,000 روپیہ دیا، میرے نام سے اعلان ہو جانا چاہیے۔ کام کسی کا ہے، دینا کوئی اور چاہ رہا ہے، دیتا کوئی اور ہے، اور نام بری اپنے نام سے ہونا چاہیے۔ نام کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناموری پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناموری پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی کام کرے، قربانی، نماز، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر و تسبیح، اذکار، یہ اس انداز سے کرے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ بیچ میدان میں بیٹھ جائیں اور آنے جانے والا یہ سمجھے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لوگ دیکھ کر کے مجھے قاری کہے، لوگ دیکھ کر کے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والا کہے۔ جس کے دکھانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ ثواب وہیں رہ جاتا، اوپر نہیں پہنچتا، وہ ثواب اوپر نہیں پہنچتا۔ پہلا شخص شہید کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں نعمت دی تھی، جان دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے دکھاوے کے لیے بہادر کہلانے کے لیے کیا تھا، جاؤ تمہارا نام روشن ہو چکا ہے۔ جن کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا ان سے جا کے صلہ مانگ لو، ان سے جا کے بدلہ مانگو، اور پھر فرشتہ کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ اور دوسرا آدمی جس کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ تعریف کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کی ذات اللہ سے زیادہ ڈرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے زمرے میں، اپنے فہرست میں علماء کی جماعت کو رکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو بلا کر لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا تھا، اپنا قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، حکمت کا علم دیا تھا، اپنا تعارف دیا تھا، تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ایک ایک حدیث اور ایک ایک قرآن کی آیت کے لیے دور دور کا سفر کیا،
دور دور مدرسے میں جا کر کے پڑھا، تعلیم حاصل کی، اس کے لیے اتنے پیسے خرچ ہوئے، اور خرچ ہونے کے بعد لوگوں کو کی ہدایت کے راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں میں تربیت کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے پوری زندگی وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تقریر اس لیے کرتے تھے کہ لوگ تمہیں عالی شان مقرر کہے، تم اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگ تمہیں بہترین قاری کہے، تم اس لیے گاؤں تربیت کے لیے جاتے تھے، اصلاح کے لیے جاتے تھے تاکہ لوگ تمہیں اچھے لوگوں میں نام لے، اچھے لوگوں میں تمہارا شمار کرے۔ دنیا والوں نے تمہارا نام اچھے لوگوں میں لے لیا، تمہاری شہرت ہو گئی، تمہاری ناموری ہو گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اور پھر فرشتہ کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال، عالم کو بھی ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا آدمی جن کا بڑا اونچا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، وہ ہے نیک صالح مالدار، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، دولت دیا ہو، اور ڈائریکٹ اس کا پیسہ مدرسے میں جاتا ہو، مسجد میں جاتا ہو، غریب مسکین پر خرچ ہوتا ہو، پڑوسی پر خرچ ہوتا ہو، ہر ضرورت مند پر اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہو، وہ سب سے اچھا انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ مالدار جس کو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں لایا جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں ہم نے اتنے سارے مال دیا، دولت دیا، گاڑیاں دی، دکانیں دی، منزلیں دیا، یہ دیا وہ دیا، تم نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو ہمیں مال دیتا رہا اور ہم اس کو غریب مسکین پر خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی ضرورت مند میرے دروازے پر لوٹ کے نہیں گیا، ہم نے سب پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اپنا مال ناموری کے لیے خرچ کیا تھا، تم نے اپنا مال شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، تم نے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ ہمیں مالدار کہیں، تاکہ لوگ ہمیں اونچی کرسی بیٹھنے کے لیے دیں، اس لیے تم نے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ وہ کہلا مالدار تم کو کہلا دیا گیا، تمہیں شہرت مل گئی، اب میرے پاس لینے کے لیے تمہارے لیے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اجر نہیں۔ اور پھر فرشتہ کو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ تین کام کا عمل بہت اونچا ہے۔ شہید کا اگر وہ نیک صالح ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ شہید ہوا۔ عالم باعمل، نیک صالح عالم جو اللہ کی رضا کے لیے خود عمل کرتا ہو اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو۔ اور تیسرا وہ مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہو تو دوسرے ہاتھ کو خرچ نہ پتہ نہ ہو۔ اب آپ سوال کریں گے مسجد میں اگر امام صاحب اعلان کرے کہ مسجد کا فلاں کام ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس وقت نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ اس وقت اس لیے دینا چاہیے، نیت خالی درست ہونا چاہیے، اس لیے دینا چاہیے کہ ہم اگر بڑھ چڑھ کے کہیں گے 10,000 میرے نام سے لکھ لیجئے تو دوسرے کو بھی دینے کی ترغیب ہوگی، دوسرے کو بھی دینے کی ترغیب ہوگی، اور آپ کے بعد جتنے لوگ دیں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا، سب کا ثواب آپ کو ملے گا، اور دینے والوں کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے۔ ایک افسوسناک بات، غور سے سنیے گا، بڑی افسوسناک حیرتناک بات ہے۔ ایک استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا، ایک لائبریری بنائے، لائبریری جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، لوگ مطالعہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لائبریری بنایا۔ لائبریری بنانے کے بعد طلبہ سے کہا کہ تمہارے گھر میں کتابیں رکھی ہوگی جو پڑھی نہیں جاتی ہوگی، گھر میں بیکار کی رکھی ہوئی ہے، اس لائبریری کو پر کرنے کے لیے مجھے کتاب کی ضرورت ہے، اس لیے تم لوگ میری مدد کرو۔ سارے طلبہ نے عہد کیا کہ ٹھیک ہے، کل ہم اپنے گھر سے ضرور کتاب لائیں گے، کل ہم اپنے گھر سے
ضرور کتاب لائیں گے۔ کل کا ٹائم آیا، استاذ نے اپنے طلباء کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، پھر کہا کہ کام دیا تھا تم لوگوں کو، کام کر کے آئے؟ کہا کہ ہاں سب کام کر کے آئے۔ پوچھا کیا لے کر کے آئے؟ سب نے کتابیں لا کر کے پیش کر دی، اور جب کتاب کو کھولا گیا تو جتنے طلباء تھے سب کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ کیا تھا؟ سب کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ اس استاذ نے پوچھا کہ تم قرآن کیوں لے کر کے آئے؟ کہا کہ میرے گھر میں ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھی جاتی، میرے گھر میں سب سے پرانی کتاب قرآن رکھی ہوئی ہے، میرے گھر میں سب سے اجنبی کتاب قرآن ہے، اس قرآن کو کوئی کھولتا نہیں ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے، اس لیے میں سمجھا بیکار کی رکھی ہوئی، اس لیے اٹھا کر کے لا کر کے دے دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مصیبت، یہ حالات نہیں آئیں گے مسلمانوں پر تو کس پر آئیں؟ یہ تنزلی اور یہ خوفناک حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جس قرآن کی ایک آیت کو صحابہ کرام لینے کے لیے کئی کئی میل تک سفر کرتے تھے، جس ایک قرآن کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جسم اثر پسینہ سے ڈوب جایا کرتا تھا، اور آپ جانور پر جب بیٹھے رہتے تو وہ جانور بھی دب جایا کرتا تھا، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو آسمان و زمین پر اتار دیتا تو آسمان ٹوٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، اور یہ امت قرآن کو تاقوں میں سجا کر رکھ دیا، تاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ 80% مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، بالکل نہیں پڑھتے، اور پڑھنے والوں کی تعداد جو 5% کی ہے وہی صرف قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور 15% آدمی ہے جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ قرآن پڑھ کر کے قرآن کھانی کیا جائے؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ دکان کی تقریب ہو تو اس میں جا کے چاروں کل پڑھا جائے؟ کیا قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تھا جب کوئی فنکشن ہو تو اس میں جا کے قرآن کی رسم تلاوت کی جائے؟ نہیں، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قرآن اپنی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ قرآن اصولی اور قانونی کتاب ہے، اس کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اتارا گیا تھا۔ جس نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا اللہ تعالیٰ اس قوم کو اونچا کر دیا، اور جس نے بھی قرآن کو چھوڑا اللہ اس کو ذلیل کر دیا۔ سربلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجیے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجیے۔ قرآن طاقوں میں سجا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن روزانہ تلاوت کرنے کی چیز ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے آپ کی آنکھوں کی روشنی کبھی بند نہیں پڑے گی، قرآن آپ پڑھیں گے آپ کے دلوں میں شیطان کا گھر کا بسیرا نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں گے آپ کی روح ہمیشہ تازہ رہے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذخیرے کو چھپا کر رکھا ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ پرمانن پور سے ایک بچہ اور اس کی دادی آئی ہوئی ہے، اور ان کی پوتی کی شادی ہے۔